السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی نام خورشید حسن ہے۔ رمضان 1248 دسمبر 1832 کو نانوتا ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی شیخ اسد علی، دادا کا نام غلام شاہ تھا، جو نہایت ہی مہمان نواز اور پرہیزگار تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ ابتدائی کتابیں نانوتا ہی میں پڑھی، پھر دیوبند تشریف لائے اور یہاں مولانا محتاب علی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نیال احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تحصیل علم کیا۔ پھر 1260 میں مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دہلی گئی، جہاں جملہ علوم کی تکمیل کی۔ علم حدیث حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے حاصل کی۔ آپ نے اپنے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوں، تو آپ کے دادا نے یہ تعبیر بتائی کہ تم کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا اور بہت بڑے عالم بنو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جو ازہر من الشمس ہے۔ 1857 میں آپ نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہندوستان سے غیر ملکیوں کا قبضہ اٹھانے کے لیے جنگ لڑی، لیکن جنگ میں شکست ہو گئی اور ملک پر انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ انگریز کو جب ہندوستان پر سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو ان کے دل کے ارادے زبان اور قلم کی نوک سے ظاہر ہونے لگے۔ لارڈ میکالے صاف لفظوں میں کہا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے اعتبار سے انگلستانی ہوں۔ الغرض قرآن کریم کو مٹانے اور مسلمانوں کے اسلامی جذبات کو ہندوستان سے نیست و نابود کرنے کے لیے ایسے ایسے ناپاک حربے استعمال کیے کہ شیطان بھی دم توڑ دے۔ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے انگریزی مشنریاں ہر طرف کام کر رہی تھی۔ اس ماحول میں اور ان حالات میں اللہ کے چند مخلص بندوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ یہ شہرہ مولانا قاسم نانوتوی اور حاجی عابد حسین دیوبندی کے سر جاتا ہے۔ آپ ہندوستان کے اسلامی تاریخ کی ایک زندہ جاوید شخصیت ہیں۔ آپ نے ہندوستان میں اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہمہ گیر تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں ملک کے چپا چپا میں مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی شریعت محمدی اور سنت نبوی کا بہترین نمونہ تھی، اس لیے ان کے ہر ادا سے سنت نمایاں تھی۔ انگریز کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ آیا تو احباب کے اصرار پر 3 روز روپوش رہے، یعنی چھپ گئے۔ اس کے بعد کھلے عام باہر چلنے پھرنے لگے۔ لوگوں نے پھر روپوشی یعنی چھپنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا 3 روز سے زائد روپوش رہنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں 3 دن چھپے تھے۔ الغرض 49 سال کی قلیل مدت میں آپ نے اسلامی اور قومی خدمت کے سلسلے میں جو عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ صدیوں کی وسعت کے تھے، جنہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور انہی سے خلافت اور اجازت ملی۔ 1297 ہجری مطابق 1879 عیسوی کو آپ وفات پائے اور دیوبند کے مشہور قبرستان مزار قاسمی میں آپ کو دفن کیا گیا۔